اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 286 انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یکلف اللہ نفسا، نہیں اللہ تعالیٰ مکلف بناتے کسی بھی جان کو، الا مگر وسعہا، اس کی طاقت کے مطابق، لہا ما کسبت، اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا، وعلیہا، اور اسی پر وبال ہے، مکتسبت، جو اس نے کمایا ہے۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، لا تؤاخذنا، تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا، ان نسینا، اگر ہم بھول جائیں، او اخطأنا، یا ہم غلطی کر بیٹھیں۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، ولا تحمل علینا، اور تو نہ ڈالنا ہمارے اوپر، اسرن، ایسا بوجھ، کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جس طرح ہم سے پہلے لوگوں پر تو نے بوجھ ڈالا۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، ولا تحملنا، اور تو ہم سے مت اٹھوانا ایسا بوجھ، ما لا طاقت لنا بھی، جس کی ہم میں طاقت نہیں ہے۔ واعف عنا، اور ہم سے درگزر فرما، واغفر لنا، اور ہمیں معاف کر دے، وارحمنا، اور ہم پہ رحم فرما، انت مولانا، تو ہی ہمارا مولا و دوست ہے، فانصرنا، پھر تو ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین، کافر قوم کے خلاف۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، یہ وہ انعام ہے اللہ رب ذوالجلال کا جو بہت بڑا انعام ہے۔ سابقہ آیت میں تھا کہ جو بھی تمہارے دل میں وسوسہ آئے گا اس پر مواخذہ ہوگا، اور اس کا جو جواب اور انعام ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بوجھ کو تم سے ہٹا دیا ہے، ختم کر دیا ہے۔ ایک وسوسہ انسان کی طاقت سے باہر ہے، جس طرح شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، تو اس پر مواخذہ نہیں ہے جب تک وہ اس کے مطابق گفتگو نہیں شروع کر دیتا یا اس کے مطابق عمل نہیں شروع کر دیتا، اس وقت تک وہ وسوسہ ہے، اور جب تک وہ وسوسہ ہے وہ معاف ہے۔ جب بندہ اس پر کلام شروع کر دیتا ہے، اس پر آگے سوچنا شروع کر دیتا ہے یا اس کے مطابق کام کرنا شروع کر دیتا ہے، تو یہ عمل ہے، عمل کی جزا سزا ہے۔ تو جب تک وسوسہ ہے تب تک اس کے لیے معافی ہے، تب تک اللہ تعالیٰ نے اسے درگزر فرما دی ہے۔ تو یہ کتنا بڑا انعام ہے کہ ایک بہت بڑی چیز، ایک ایسا بوجھ جو ہم اٹھا نہیں سکتے تھے، اس کو ختم کر دیا گیا۔ تو فرمایا کہ ہم نے کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں رکھا۔ پہلی چیز تو یہ سمجھ لیں، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ شریعت میں جو بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے حکم دی ہیں وہ بوجھ نہیں ہے، وہ ہماری ضرورت تھی، ہمارے لیے ازحد ضروری تھی، جس کی بنیاد پہ وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض قرار دے دی۔ مثلا یہ نماز ہے، یہ بوجھ نہیں ہے۔ 5 وقت آنا جانا ہے، یہ بوجھ نہیں ہے۔ اب آپ تصور کریں، ایک آدمی ہے وہ صبح سے لے کے شام تک محنت کرتا ہے، کتنے دن کرے گا؟ ہفتے 10 دن کے بعد چارپائی پہ پڑ جائے گا، ایسے کہ نہیں؟ اس کو وقفہ لینا پڑے گا۔ اس وقفے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ پھر آج کل چلے جائیں، وہ تھراپسٹ آ گئے ہیں، اب وہ انسان کا علاج کرتے ہیں۔ کس طرح؟ وہ اس کو ورزشیں سکھاتے ہیں، آپ نے اس طرح سے ورزش کرنی ہے، آپ نے اس طرح سے ورزش کرنی ہے، ایسے ہی ہے، آپ نے مسلسل ایسے کام نہیں کرنا۔ اب وہ نماز میں آئیں گے، وہ ساری ورزشیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہیں۔ آپ نے رکوع کرنا ہے تو کس طرح سے کرنا ہے، اب زیادہ لمبا رکوع کریں، سجدہ کرنا ہے تو اس طرح سے آپ نے سجدہ کرنا ہے، یعنی وہ پورا طریقہ ہے، یعنی پاؤں کیسے رکھنے ہیں، ہاتھ کیسے رکھنے ہیں، پیشانی کیسے رکھنی ہے، ٹھیک ہے،
ایک ایک چیز کو بیلنس کر دیا جاتا ہے، ایک ایک چیز کو. اور پھر اگر آپ کچھ بھی نہیں کریں تو بیٹھنا یہ سب سے مشکل کام ہے. ایک آدمی کام کر رہا ہے نا تو کام کر رہا ہے، ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے تو بیٹھنا ایک جگہ پہ زیادہ مشکل کام ہے. اس کے لیے یہ ورزش کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے، یعنی زیادہ ضروری ہوتا ہے. تو اب یہ دیکھیں یہ اسلام کا ایک بہت بڑا انعام ہے. اور یہ دیکھیں کہ فجر پڑھ لی ہے نا، اس کے بعد انسان تازہ دم ہوتا ہے. اس کے بعد وقفہ کتنا ہے؟ کچھ 6-7 گھنٹے 8 گھنٹے کا وقفہ رکھا گیا ظہر کے درمیان. آپ نے ابھی نماز پڑھی ہے 4-4:30 بجے نماز پڑھی، اب 12-1 بجے تک آپ فریش ہیں نا، وقفہ زیادہ دے دیے. اس کے بعد جیسے تھکاوٹ زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے، بندہ کام کے اندر مشغول ہوتا ہے نا، پھر وقفہ کم کر دیا. ظہر سے عصر کا وقفہ لے لو اور اس کے ساتھ یہ ایکسرسائز کر لو تاکہ تمہارا یہ جسمانی جو فٹنس ہے وہ برقرار رہے. اس کے بعد پھر اور زیادہ صاف ظاہر ہے دن چل رہا ہے، اس کے بعد پھر اور زیادہ کام ہے، برڈن بھی شام کو بڑھ جاتا ہے اور پھر بوجھ بھی ہوتا ہے انسان پہ. پھر عصر اور مغرب کے درمیان اور کم وقفہ رکھ دیا گیا. پھر عشاء ہے، عشاء کے وقت آپ نے سونا ہے مغرب سے عشاء کا، تو یہ ساری چیزیں رکھی گئی. تو اس لیے یہ بوجھ نہیں ہے. اسی طرح زکوٰۃ لے لیں، کوئی بھی اسلام کا حکم ہے، کوئی بھی اسلام کا حکم ہے اس کو لے لیں، اس پہ تھوڑا سا غور و فکر کریں وہ ہماری خیر اور بہتری کے لیے کتنا ضروری ہے. زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ بوجھ ہے. اللہ پہلے 100% دیتا ہے، ایسے ہی ہے. 100 روپے دیے اس کو اور اس کو کہا 1 سال پورا استعمال کر. 1 سال اس نے پورا استعمال کیا، 1 سال کے بعد پھر اس کو کہا کہ اب تو نے 2.5% دینا ہے، 2.5% اس میں سے دینا ہے. یہ کیا ہے؟ اس سے یہ زکوٰۃ ہے، تیرے مال کی پاکیزگی ہے، تمہیں اس پہ اجر بھی ملے گا. یہ تیرے مال کے اندر حفاظت کا سبب بھی ہے، بڑھوتری اور اضافے کا سبب بھی. اتنے انعام و اکرام عطا کر دیے. اس کے علاوہ دیگر چیزیں جتنی بھی ہیں آپ لے لیں. اسلام کے تو موٹی سی بات یہ سمجھ لیں، اسلام نے جو کہا ہے نا اس موقع پہ یہ کرنا ہے، اس موقع پہ یہ نہیں کرنا. جو کرنا ہے نا وہ ہماری ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض قرار دے دیا. اور جس چیز سے رکنا فرض قرار دے دیا گیا وہ ہمارے لیے مہلک تھا. مثلا شراب ہے، اس سے روک دیا گیا. اگر نہیں ایسا کرو گے، پیو گے، ٹھیک ہے، تو وہ تمہارے جسم کے لیے، تمہارے عقل کے لیے، زندگی کے لیے ایک تباہ کن چیز ہے، برباد کر دے گی چند دنوں کے بعد. اسی طرح اگر نماز نہیں پڑھو گے تمہاری فٹنس برقرار نہیں رہ سکتی. تمہیں 10 گولیاں شام کو کھانی پڑیں گی، 20-30 ہزار یا 10,000 آپ کو جم فیس دینا پڑے گی، پھر گھنٹہ 2 گھنٹے وہاں بھی لگانے پڑیں گے. اور نماز کا ٹوٹل ٹائم لگا لیں 5 نمازوں کا، 20 منٹ ایک نماز کا لگائیں، کتنا بن گیا؟ ٹھیک ہے، 20 منٹ کے اندر 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بن گیا. تو اس میں آپ کو ہر ایک چیز سہولت، ساری چیزیں ملیں گی. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر آپ کو 5-10 گولیاں بھی کھانی پڑیں گی، ٹیکے انجیکشن بھی لگوانے پڑیں گی. ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ جس طرح مصنوعی زندگی ہوتی ہے نا وہ جینا پڑے گی. اور اس کے بعد وہ فیسیں شیشیں پے کر کے آپ کو پھر جم کے اندر بھی جانا پڑے گا. یہ ساری چیزیں کرنی پڑیں، ہے ایسے کہ نہیں؟ اور پھر یہ آپ دیکھ لیں مسجد کی طرف ایک وہ قبیلہ تھا نا، وہ نزدیک آنا چاہتا تھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ ادھر ہی رہو بنو سلمہ کو، یہ جتنے قدم تم اٹھا کے آ رہے ہو نا یہ سارے کا سارا تمہارے لیے اجر لکھا جا رہا ہے. آج جب بندہ 40-50 سے اوپر ہو جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے حضرت آپ نے اتنا چلنا ہے، اتنی واک کرنی ہے. اب مسجد کی طرف آئے، پیدل چل کے ایک ایک قدم پہ نیکی مل رہی ہے، اجر مل رہا ہے. دیکھیں یہ خیر کا باعث ہے کہ نہیں؟ تو بہرحال مختصر بات یہ ہے کہ اس پہ تو کتنی بات ہو سکتی ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. یہ جان لیجئے اور اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ جو اللہ نے حکم دیا ہے نا وہ ہمارے لیے ضروری تھا. پھر جب یہ چیز ہوگی تو بندہ شوق سے بھی کرے گا اس کو، اور اس کے کرنے کے اندر اکتاہٹ بھی نہیں. جب پتہ ہونا اس کے بغیر گزارا نہیں ہے تو پھر بندہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ کرتا ہے اس کو ہر صورت میں. ٹھیک ہے، تو اس لیے ایک چیز یہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر بھی اللہ نے کتنی رخصت رکھی ہے. ایک بیمار ہے تو اس کو یہ ہے کہ وہ بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھ لے، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا تو کیا کرے؟ اشارے سے ہی پڑھ لے. اب ایک شخص جو ہے نا وہ مریض ہی کیوں نہیں، چارپائی پہ کیوں نہیں پڑا ہوا نا، اس پہ بھی دیکھ لیں، اس کو بھی کہتے ہیں تھوڑی جی حرکت دلاؤ، اس کو کیا کرو؟ حرکت دلاؤ. تو اسلام کیا کہتا ہے؟ نماز آپ لیٹ کے پڑھ سکتے ہیں تو اشارے سے پڑھ لیں، جس حد تک جیسے کر سکتے ہیں ویسے کر لیں. یہ بوجھ اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا. اور پھر یہ ہے کہ ایک آدمی سویا ہوا ہے تو یہ بھی انعام ہے کہ فرمایا جیسے ہی اس نے پوری کوشش کی ہے، نیت ارادہ اس کا یہ ہے کہ میں نے وقت پہ اٹھنا ہے. اگر وہ نہیں اٹھ پایا کسی وجہ سے، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جب وہ اٹھے گا وہی اس کا پہلا وقت ہے، وہ نماز پڑھے، اللہ اس کو اول وقت کا ثواب عطا کر دے فوراً سے. تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. اس کے بعد یہ ہے کہ اب یہ اچھا کرے گا تو یہ اس کے نامہ اعمال میں درج ہے وہ اچھائی، برائی کرے گا وعلیہا ما اکتسبت تو اسے بوجھ بھی اٹھانا پڑے گا، نافرمانی کرے گا تو اس کو اس کی سزا بھگتنا ہوگی. اور آگے یہ دعائیہ کلمات ہیں اور یہ ایسے کلمات ہیں جس کے بارے
بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بندہ ادا کرتا جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں قد فعلتو قد فعلتو قد فعلتو، میں نے کر دیا میں نے کر دیا میں نے کر دیا، جو تم مانگ رہا ہے میں نے تجھے عطا کر دیا۔ سورۃ الفاتحہ اس میں بھی یہی ہے نا، بندہ جب پڑھنا شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے طرف مخاطب ہو جاتے ہیں، اللہ اس کے ایک ایک جملے کا جواب دے رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین اس کا جواب، الرحمن الرحیم کا جواب، آگے آخر تک چل رہے ہیں اس کا جواب، اسی طرح یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قد فعلتو، تم مانگ رہے تو میں تجھے عطا کرتا جا رہا ہوں۔ تو کیا الفاظ ہیں؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، اللہ اگر ہم بھول جائیں نا تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا ہے۔ اب کون انسان ہے جو نہیں بھولتا؟ یار کس قدر زبردست الفاظ ہیں اور کس قدر یہ بہترین اللہ تعالیٰ کے سامنے مناجات ہے کہ اللہ اگر بھول جائے نا تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا، اور اگر سوچ لیں اس پہ مواخذہ شروع ہو جائے اور اللہ تعالیٰ معاف نہ کرے تو کون بچ پائے گا؟ کون ہے جو سوالوں کے اندر یا اس معاملے کے اندر کامیاب ہوگا؟ اور اس کے بعد فرمایا اللہ ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے، غلطی کا مطلب نسینا کا مطلب یہ ہے کہ لاشعوری طور پہ یا نہ چاہتے ہوئے کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جائے، اور اخطانا یعنی خطا کا مطلب یہ ہے کہ بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہے پھر بھی وہ کر لیتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا بسا اوقات، کوئی نہیں جی خیر ہے، جس طرح ایسے کوئی اس طرح کا بہانہ ادھر تراش کے پتہ ہوتا ہے کہ یہ غلطی پھر بھی اس کو خطا کہتے ہیں۔ تو اللہ یہ ہو جائے تو بعد میں احساس ہو جائے، ایمان ہے نا، ایمان احساس دلاتا ہے اس کو، ٹھیک ہے، اس کو اس غلطی کے اوپر متنبع کرتا ہے، اور یہی چیز ایمان کی ہے کہ ایمان تمہیں اچھائی کی طرف راغب کرے گا اور برائی سے تمہیں متنبع کرے گا، پھر بندہ اس پہ توبہ کر لیتے ہیں۔ تو اللہ ہم سے کوئی خطا ہو جائے تو وہ ہماری معاف کر دینا۔ اور آگے فرمایا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، جس طرح سابقہ لوگوں پہ بوجھ ڈالا ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈالنا۔ سابقہ لوگوں میں کیا تھا؟ انہوں نے کہا ہم نے ایسے کرنا، لگا تو ٹھیک ہے کرنا پڑے گا تمہیں، انہوں نے رہبانیت فرض کر لی اپنے اوپر۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نہ رہبانیت ان پہ فرض کرنا چاہتے تھے، چلے کشی کرنا، دنیا سے بے رغبتی ہو جانا، ٹھیک ہے، پہاڑوں کے اندر غاروں کے اندر جا کے عبادت کے اندر ہی مشغول، نہ شادی کرنا، نہ نکاح، نہ دنیاوی معاملات، نہ تجارت، نہ یہ نہ وہ، بس وہ کسی کے لیے اسی کے لیے ہی وقف ہو گئے، ہم کہتے ہیں یہی کرنا، تو اللہ نے پھر فرض کر دی ان پہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رہبانیت ابتدا ہوا، یہ بدعت انہوں نے خود ایجاد کی، ما کتبناها علیہم، ہم نے ان پہ کوئی فرض نہیں کی تھی، لیکن جب انہوں نے کہا ہم نے اس طرح اللہ کو راضی کرنا، پھر اللہ نے فرض قرار دیا، اب تم باہر بھی نہیں نکل سکتے، اب عبادت یہ ہے کہ معبد خانے کے علاوہ سجدہ بھی نہیں ہو سکتا، وہیں پہ تم نے سجدہ کرنا اور تمہیں آنا پڑے گا وہاں پہ۔ تو کچھ سختیاں پابندیاں، اونٹ کا گوشت نہیں کھانا آج کے بعد حرام کر دیا ہم نے تم پہ، تو اب یہ ہے کہ کوئی کمی کوتاہی کرے گا تو کمی کوتاہی اس کے ذمہ لگے گی، شریعت پوری ہو چکی ہے، شریعت کیا ہو چکی ہے۔ اس لیے بدعت و خرافات اور اس طرح کی چیزیں یہ ایجاد مت کیجیے اور اپنی طرف سے کوئی دین میں اضافہ مت کیجیے، وگرنہ اللہ کے لیے کیا، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مشہور مثال سنی ہے نا آپ نے، حج کے موقع پہ آپ فرما رہے تھے حج فرض ہے، ایک صحابی کہنے لگا فی کل عام، ہر سال آپ خاموش، ہر سال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پھر خاموش، تیسری مرتبہ آپ نے پھر فرمایا، جب تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پھر فرمانے لگے کہ میں نے تو صرف ہاں کہنا تھا، اللہ کی طرف سے ہاں آ جاتی تو تم میں سے ہر بندہ ہر سال حج کر سکتا تھا۔ فرمایا جہاں میں تمہیں چھوڑ دوں نا مجھے چھوڑ دیا کرو، جہاں میں خاموش ہو جاؤں خاموش رہا کرو، جتنی بات ہے اس پہ عمل کرو۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں بال کی کھال اتارنا، وہ جو ہم نے شروع میں واقعہ پڑھا تھا نا گائے والا کہ کیسی ہونی چاہیے، کس طرح سے ہونی چاہیے، کیا ہونی چاہیے، خود پھر بیلنے میں اپنا بازو دے دیتے ہیں، خود پھر پھنس جاتے ہیں۔ اس لیے جو شریعت نے حکم دیا نا وہ کریں، آگے مت بڑھیں، بدعت و خرافات کو بیچ میں مت لیں، جو حکم ہے وہ خیر پر مبنی اس پر عمل کریں۔ تو یہ ایک نظریہ دیا گیا، اور آگے پھر فرمایا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت، اللہ ایسا بوجھ بھی ہم پر مت ڈالنا جس کی ہم میں طاقت نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ بسا اوقات آزماتا بھی ہے، ایسے ہی ہے نا، لیکن بسا اوقات آزمائش ایسی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ صبر نہ دے تو پھر صبر بھی نہیں آتا، بس اوقات ایسے ویسے مشکل، اور بہت سارے لوگ ناکام ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ یہ پڑھا کریں کثرت کے ساتھ، صبح و شام چلتے پھرتے، خود سیکھیں، بچوں کو سکھائیں، عورتوں کو سکھائیں، یہ چیزیں سکھائیں اور اس کو حفظ کریں، یاد کریں، اس کو پڑھا کریں، دعا کی صورت میں پڑھا کریں، جب کوئی پریشانی مشکل سامنے آ جائے تب اس کو پڑھنا شروع کر دیں، کوئی گناہ غلطی ہو جائے تب اس کو، یہ بہترین توبہ ہے، بہترین استغفار ہے، بہترین دعا ہے، یہ زبردست چیزیں اور زبردست الفاظ، اور ایک ایک جملے پہ آپ غور کریں کس قدر یہ زبردست باتیں۔ اللہ جس چیز کی ہم میں طاقت نہیں ہے نا وہ بوجھ ہم پہ نہ ڈالنا، وہ آپ دیکھ لیں کتنے بوجھ ہیں، ہر بندہ اس چیز کے اعتبار سے کس چیز کا بوجھ ہے، بسا اوقات اولاد کی نافرمانی کا بوجھ بھی ہے، رزق کی تنگ دستی کا بوجھ بھی ہے، الغرض یہ دیکھ لیں جتنے بھی بوجھ ہیں نا یہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی، ہر بندے کے اعتبار سے یہ مختلف بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ جو بوجھ ہم اٹھا نہیں نہ سکتے، ہماری جند جو نماڑی ماڑی ہے نا اس کے اوپر وہ نہ ڈالنا، واعف عنا، ہم سے
درگزر فرما دے، وغفر لنا، ہمیں کیا کر دے، معاف کر کے ہمارے کھاتے سے گناہوں کو صاف کر دے، اور ورحمنا، صرف صاف ہی نہیں بلکہ تو رحمت بھی فرما دے ہمارے اوپر۔ یہ نہیں کہ گناہ صاف کرنے، بلکہ رحمت فرمانے کا مطلب ایک یہ بھی ہے کہ جس طرح آگے ہم پڑھیں گے غالباً سورہ الفرقان میں ہے کہ نیکیوں کو، گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی دلیل ہے۔ اس کے بارے میں سوال نہ کر، بس اوقات یہ ہوگا کہ پوچھا جائے گا، سوال ہوگا، ایک بغیر سوال کے معاف کر دینا، ٹھیک ہے، ایک کچھ نہ کچھ مواخذہ ہوگا، بغیر مواخذے کے معاف کر دینا۔ اللہ ہمیں یہ چاہیے، یہ چاہیے۔ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ٹھہرا کرتے تھے، واعف عنا جس طرح وقفہ لکھا ہوا ہے نا، اس پہ وقف رکنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا۔ اللہ یہ ہم ساری چیزیں کیوں تو اس سے مانگ رہے ہیں؟ انت مولانا، ہم تجھے اپنا مددگار مانتے ہیں، ہم تجھے اپنا دوست مانتے ہیں۔ اب دیکھیں جب یہ غیر اللہ کی طرف ہوگا تو اللہ سے مانگیں گے، پھر یہی چیزیں غیر اللہ کی طرف ہوں گی، تو یہ دیکھیں شرک کتنا بڑا ظلم ہے، بندے کی پوری جو زندگی کی لائن ہے اس کو خراب کر دیتا ہے۔ اس لیے کہا جنت سے اٹھا کے جہنم میں پھینک دیں گے ایسے بندے کو۔ تو اللہ تو ہی ہمارا مولا ہے، تو ہی ہمارا مددگار ہے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، اللہ کافر قوم کے خلاف ہماری مدد فرمائے۔ ایک درد، ایک احساس اہل اسلام کا، امت مسلمہ کا، اور اس طرح کفر سے بے رغبتی اور نفرت۔ بس اوقات یہ ہوتا ہے کوئی گل نہیں جی، ہیں بہت چنگے، جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے یہ یاد رکھ لیں، جس کے عقیدے میں شرک ہے اور اسی طرح کفر ہے، وہ اوپر سے لے کے نیچے تک سونے کا بھی بن جائے نا، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اس کی حمایت کا۔ اب یہ دیکھیں یہاں باتیں کون سی ہو رہی ہیں اور بات کیا آگے اس چیز پہ اختتام کیا ہوا۔ ہمارے ایک بزرگ فوت ہو گئے، صوفی عیش محمد صاحب مامو کاندن والے، بہت معروف تھے، اللہ والے انسان تھے، مجاہد آدمی تھے، بڑی زبردست زندگی انہوں نے بسر کی۔ ان سے کوئی آتا نہ کہتا میرے لیے دعا کر دو کہ اللہ مجھے بیٹا عطا کر دے، وہ دعا کرتے اللہ امریکہ کو تباہ فرما دے، فلانے کو تباہ فرما دے، فلانے کو۔ جو اس نے دعا کی ہوتی تھی، جو کہتا تھا نا کہ مجھے اولاد چاہیے، وہ مانگنے کہ صوفی صاحب یہ تو آپ نے تو ہم نے تو آپ کو کہا تھا کہ بیٹے کی دعا کر دو، وہ تو آپ نے کہا میں جاؤ ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ دے دے گا۔ یعنی کافر کے خلاف ایک نفرت اور اسلام کا ایک جذبہ ایویں تو نہیں ہے نا، یہ کافر کے خلاف محبت کا مطلب یہ ہے آپ کو اسلام کے ساتھ کوئی تڑپ نہیں ہے، اسلام کے ساتھ کوئی محبت نہیں ہے۔ جب کفر کے ساتھ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ کفر میں لوٹنا اتنا اس کو ناپسند ہونا چاہیے جتنا آگ میں جانا ناپسند ہے، اور اگر کفر کے ساتھ ایسا ہے تو صاف سی بات ہے اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا یہ ساری چیزیں جس طرح المرء علی دین خلیلی، دوست کے دین پہ اس کے دین کو بدل دے گا۔ تو کفر کے خلاف اور کفریہ اعمال کے خلاف، شرک کے خلاف شرکیہ اعمال کے خلاف، بدعت کے خلاف اور بدعتیہ اعمال کے خلاف جب تک نفرت نہیں ہوگی تب تک بچ نہیں پائیں گے، وگرنہ ایسا ہوگا کہ اس کا شکار ہو جائیں گے۔ اس لیے فرمایا فانصرنا علی القوم الکافرین، ہمیشہ ہماری کافر قوم کے خلاف کیا فرمانا؟ مدد فرمانا۔ تو اس کو خود بھی یہ جو 2 آیتیں ہیں، بلکہ یہ 3 آیتیں، اس کا ترجمہ گاہے بگاہے پڑھتے رہیں تاکہ یہ جو 2 آیتیں ہیں نا یہ پڑھنے کی لذت بندے کو محسوس ہو۔ جب ترجمہ نا اجمی لوگ ہیں، جب اس ترجمہ ذہن میں ہوگا نا تو اس پڑھنے کی لذت بھی محسوس ہوگی اور بندہ پڑھنے کی کوشش بھی کرے گا کہ یہ کتنے بڑے انعام اس میں رکھے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ جتنی اس میں چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ساری نصیب فرمائے اور ہمیں ایسے بوجھوں سے محفوظ فرمائے جو ہمیں اٹھانے کی طاقت نہیں ہے۔ دنیا آخرت میں ہمیں اللہ تعالیٰ خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے۔ بسم اللہ۔